محدثین نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا معنی ہی پاکیزگی ہے. زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو. جو بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے اس نے اپنے آپ کو بھی پاک کر لیا, اپنے مال کو بھی پاک کر لیا, اور یہ وہ پاکی ہے جو خدا کی طرف سے بندے کو عطا کی جاتی ہے. پھر اس کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے مال کی. اللہ تعالیٰ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر اپنے کاروبار کو, اپنے مال کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے. پھر جو ہے وہ اسی طریقے سے بعض لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو بندہ تاریخ مقرر کر لے. اگر غیر رمضان میں بھی نکالنا چاہے تو اس میں بھی نکال سکتے ہیں. یعنی بندہ اپنے مال کی تاریخ مقرر کر لے کہ فلاں تاریخ سے میں نے کاروبار شروع کیا تھا, یا فلاں تاریخ سے میرے بینک میں میری تنخواہ آنا شروع ہو گئی تھی, اور پھر فلاں تاریخ سے پھر اگلے سال اس تاریخ کے اوپر بندہ دیکھے کہ اس وقت اس کے پاس کتنی رقم بچی ہوئی ہے. اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو وہ اس میں سے 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالے. بڑا سمپل فارمولا ہے, اس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ پھر اسی طریقے سے جن اشیاء پر یعنی جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوتی ہے, اس کو فقہاء اکرام نے 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے. ایک تو سونا ہے اور چاندی, یعنی دھاتوں میں سے سونا اور چاندی وہ واحد دھاتے ہیں جو کسی بھی شکل کے اندر ہوں, ان پر زکوٰۃ فرض ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو. پھر اسی طریقے سے نقدی رقم ہے, وہ بھی اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طریقے سے مال تجارت ہے, مثلا ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے, اس کے پاس کیش اینڈ کیری ہے, یا کوئی اس نے کوئی دکان رکھی ہوئی ہے یا کاروبار ہے, تو اس کا جتنا بھی مال ہوگا وہ سارا مال جو ہے وہ نصاب کے اندر شامل قرار دیا جائے گا. اسی طریقے سے مثلا سونا ہے, سونے میں سے چاہے وہ سونا ڈلی کی صورت میں ہو, سونے کی اینٹ کی صورت میں ہو, زیورات کی صورت میں ہو, یا برتن کی صورت میں ہو, استعمال میں ہو یا نہیں استعمال میں ہو, ہر صورت میں اگر بندہ سونے کا مالک ہے تو فرمایا کہ جو ہے وہ اس سونے میں سے اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی اگر وہ 7.5 تولے سونے تک پہنچتا ہے. یہ صرف سونے کی زکوٰۃ ہے. پھر اسی طریقے سے چاندی ہے, اور چاندی کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر بندے کا صرف چاندی کا کاروبار ہے یا چاندی ہے اس کے پاس, تو وہ جو ہے وہ چاہے ڈلی کی صورت میں ہو, اینٹ کی صورت میں ہو, برتن کی صورت کے اندر ہو, استعمال میں ہو یا نہ ہو, اس میں سے زکوٰۃ اس پر فرض ہو جاتی ہے. اس میں سے اسی طریقے سے نقدی رقم ہے, چاہے ملکی کرنسی ہو یا غیر ملکی کرنسی ہو, بینک میں ہو یا اپنے پاس ہو, کسی کے پاس امانت ہو یا کسی کو قرض دیا ہوا ہو. اور فرمایا کہ اگر وہ بندہ اس رقم کا مالک ہے تو وہ اپنی ساری رقم کا حساب کرے گا. اور بعض لوگ کہتے ہیں جیسے جنہوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں تو ان میں سے جتنی رقم آپ نے کمیٹی کی جمع کرائی ہوئی ہے وہ بھی آپ کا مال ہے, اس کو بھی آپ اس کے اندر شامل رکھیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ فرمایا کہ نقدی چاہے کسی بھی قسم کی کرنسی ہو, ملکی کرنسی ہو یا غیر ملکی کرنسی ہو, بینک میں ہو یا اپنے پاس ہو, کسی کے پاس امانت رکھی ہوئی ہو یا قرض رکھا ہوا ہو, فرمایا کہ یہ کرنسی کسی بھی شکل میں ہو, یا بعض لوگ ہوتے ہیں شیئر لے کے رکھ لیتے ہیں, بعض لوگ ہوتے ہیں پرائز بانڈ لے کے رکھ لیتے ہیں, تو فرمایا کہ اور وہ ساری کرنسی کے اندر شمار ہوں گی. تو وہ ان سب کا حساب کرے کہ بندہ 100 میں سے 2.5% کے حساب سے اپنے مال سے کیا کرے گا, زکوٰۃ نکالے گا یا نہیں. اسی طریقے سے مال تجارت ہے, مال تجارت میں بیچنے کی نیت سے اگر جو بھی چیز اس نے خریدی ہے وہ اس کا مال تجارت کا رہے گا. مثلا اگر کوئی بندہ پلاٹس کا کاروبار کرتا ہے, اور اگر تو کسی نے اپنے ضرورت کے لیے پلاٹس لیے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن اگر وہ اس کا کاروبار کرتا ہے, مثلا وہ پلاٹ لیتا ہے بیچتا ہے یا مکان خریدتا ہے اور بیچتا ہے, تو اس کے پاس جتنے مکانات اس وقت موجود ہوں گے ان جو کاروبار کی نیت سے اس نے لیے ہیں ان تمام کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی. اسی طریقے سے جو ہے وہ اب تک جتنا بھی مال تجارت اس کے پاس موجود ہے, جو مطلب کسی کے پاس مثلا کوئی دکان ہے یا کاروبار ہے, اس کے اندر جتنا بھی مال موجود ہوگا اس کی ساری مالیت پر زکوٰۃ موجود ہوگی. پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ 4 چیزیں ہیں جن میں بڑھوتی کی قدرتی اور فطری صلاحیت ہے, چاہے وہ کسی کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو. مثلا تبادلہ کرنے سے چیز بڑھتی ہے. پہلی 3 یعنی سونا, چاندی اور نقدی, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر جو وہ کسی بھی صورت میں جو ہے اگر انسان کے پاس موجود ہیں تو
تو وہ صاحب نصاب ہے تو وہ اس میں سے زکات نکالے گا. اگر صرف سانا ہے تو سانے میں سے زکات نکالے گا, صرف چاندی ہے تو چاندی میں سے زکات نکالے گا, اور اگر کسی کے پاس کچھ سانا ہے, کچھ چاندی ہے, کچھ کیش ہے, کچھ کاروبار ہے, تو ساری رقم کو جمع کر کے اس کی مالیت نکال کے اس میں سے 100 میں سے 2.5% اس کو زکات ادا کرنی ہوگی.